بہت سال پہلے ایک ملک میں سنڈریلا نام کی ایک خوبصورت لڑکی رہتی تھی۔ سنڈریلا کی ماں کے انتقال کے بعد جب سنڈریلا کے پاپا نے دوسری شادی کی تب سنڈریلا کی زندگی میں بہت بدلاؤ آیا۔ اس کی دوسری ماں اور اس کی ماں کی دو بیٹیاں جب ان کے گھر رہنے کے لیے آئے تو پہلے دن سے ہی سنڈریلا کی دوسری ماں کو سنڈریلا ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ سنڈریلا کی سوتیلی بہنیں اور سوتیلی ماں سنڈریلا کی خوبصورتی اور نرم دلی سے بہت جلتی تھیں۔ سنڈریلا کی سوتیلی بہنیں سنڈریلا کی طرح خوبصورت نہیں تھیں۔ اتنا ہی نہیں، اس کی بہنیں نہایت ہی کٹھور اور سنگ دل اور بگڑی ہوئی بھی تھیں۔ ایک بار کسی کام کی وجہ سے سنڈریلا کے پاپا کو ملک سے باہر جانا پڑا اور یہی وہ وقت تھا جب سنڈریلا کی سوتیلی ماں اور سوتیلی بہنوں نے اس کی زندگی کو جہنم بنا دیا۔ جب سنڈریلا اپنے پیارے پرندوں سے باغیچے میں باتیں کر رہی تھی تب ہی اس کی سوتیلی ماں اس کے پاس آئی اور بولی، آج کے بعد گھر کے سارے کام کاج تم کرو گی اور مجھے تمہارا ان کپڑوں میں رہنا بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ سنڈریلا بیچاری کیا کرتی؟ جیسا جیسا اس کی سوتیلی ماں نے اس سے کہا وہ ویسا ویسا کرتی گئی۔ اب گھر کے سارے کام سنڈریلا ہی کرنے لگی۔ وہ کام کر کر کے تھک جاتی مگر اس کی ماں اور بہنوں کو پر ذرا بھی ترس نہ آتا تھا۔ سنڈریلا کے پاس کچھ پرندے تھے اور چوہے تھے جو اس کے دوست تھے۔ ان کے علاوہ سنڈریلا کا کوئی بھی دوست نہیں تھا۔ یوں ہی دن گزرتے رہے۔ ایک دن اس ملک کے بادشاہ نے اپنے شہزادے کی شادی کے لیے محل میں ایک دعوت کا اعلان کروایا اور اس ملک کی ساری لڑکیوں کو وہاں آنے کی دعوت دی تاکہ شہزادہ جس کو بھی پسند کرے اس سے اس کی شادی کروائی جا سکے۔ یہ بات سنتے ہی اس کی سوتیلی بہنوں نے جیسے ہی اپنی ماں کو بتایا، ان کی ماں نے کہا کہ پارٹی میں آپ دونوں ہی سب سے زیادہ خوبصورت ہوگی اور شہزادہ آپ دونوں میں سے ہی کسی ایک کو چنے گا۔ وہ تینوں ماں بیٹیاں دعوت پر جانے کے لیے خوبصورت کپڑے اور جوتے خریدنے چلی گئیں۔ سنڈریلا نے ان کی باتیں سنی تو وہ بھی بہت اداس ہوئی کہ کاش وہ بھی وہاں جا سکتی۔ اس کی ماں اور بہنیں روز بروز دعوت پر جانے کے لیے تیاریاں کر رہی تھیں۔ انہوں نے بہت خوبصورت کپڑے بنوائے تھے اور روزانہ ان کپڑوں کو پہن پہن کر شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے آپ کو دیکھتی رہتی۔ آخرکار وہ دن بھی آ ہی گیا۔ آج اس کی بہنیں صبح جلدی اٹھ گئی تھی۔ انہوں نے سنڈریلا کو بلایا اور کہا کہ چلو ہمیں تیار ہونے میں ہماری مدد کرو۔ پورا دن سنڈریلا اپنی بہنوں کی تیار ہونے میں مدد کرتی رہی۔ شام تک وہ پارٹی کے لیے تیار ہو گئی۔ سنڈریلا نے بہت ہمت کر کے اپنی سوتیلی ماں سے پوچھا کہ ماں، میرا بھی بہت دل چاہ رہا ہے پارٹی میں جانے کا، کیا میں بھی آپ کے ساتھ پارٹی میں چلوں؟ تو اس کی ماں نے اس کو بہت ڈانٹا اور کہا کہ تم ذرا اپنا حال تو دیکھو، شہزادے کو اپنے لیے شہزادی چاہیے، کوئی نوکرانی نہیں۔ اور تینوں ماں بیٹیاں اس پر زور زور سے ہنسنے لگی اور اس کا مذاق اڑانے لگی اور پھر پارٹی پر چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد سنڈریلا رونے لگی اور کہنے لگی کہ میں پارٹی میں کیوں نہیں جا سکتی؟ اگر آج میری ماں زندہ ہوتی تو میرے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، اور رونے لگی۔ اتنے میں وہاں ایک ستاروں اور روشنی سے بھرا ہوا سایہ نمودار ہوا۔ سنڈریلا نے جب دیکھا تو وہ ایک خوبصورت پری تھی۔ پری نے کہا کہ میری پیاری سنڈریلا، تم رو مت، تم بھی محل میں دعوت پر جاؤ گی۔ سنڈریلا کو اپنی آنکھوں پر بھروسہ نہیں ہوا۔ اس نے پری سے پوچھا کہ کیا واقعی میں بھی وہاں جا سکتی ہوں؟ میری حالت تو کتنی خراب ہے، نہ میرے پاس کوئی اچھے کپڑے ہیں۔ تو پری نے کہا کہ تم فکر مت کرو، میں ہوں نا تمہاری مدد کے لیے، تم مجھے ایک کدو اور 7 چوہے لا کر دو۔ سنڈریلا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ پری کو یہ سب چیزیں کیوں چاہیے، پر اس نے وہی کیا جو پری نے کہا۔ سنڈریلا اپنے چوہے دوستوں کو لے آئی اور بڑا سا کدو بھی لے آئی۔
پری نے اپنے جادو کی مدد سے پہلے اس کدو کو ایک خوبصورت بگی میں تبدیل کر دیا۔ اس کے بعد اس نے چوہوں میں سے ایک کو ڈرائیور جبکہ باقی چوہوں کو سفید خوبصورت گھوڑوں میں تبدیل کر دیا۔ سنڈریلا حیرانی سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اب پری سنڈریلا کے پاس آئی اور اپنی چھڑی سے جب اس نے سنڈریلا کو چھوا تو اس کے پرانے کپڑے ایک خوبصورت پارٹی گاؤن میں تبدیل ہو گئے اور اس کے پاؤں کی چپل ایک خوبصورت کانچ کی سینڈل میں بدل گئی۔ سنڈریلا بہت خوش تھی۔ پری نے اس سے کہا کہ دیکھو تم رات 12 بج جانا کیونکہ 12 بجتے ہی تم پھر سے پہلے کی طرح ہو جاؤ گی۔ اب تم اس بگی میں بیٹھ کر جلدی سے جاؤ، تمہارے جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ وہ بگی میں بیٹھ کر محل کی طرف چل پڑی۔ اس کی خوبصورت بگی دیکھ کر محل کے کوچوان اس کے قریب آئے اور اسے اندر لے گئے۔ جب وہ محل میں داخل ہوئی تو سب کی نظریں اسی کو دیکھ رہی تھیں۔ وہ بہت ہی خوبصورت اور کسی ملک کی شہزادی لگ رہی تھی۔ اس کی سوتیلی ماں اور بہنیں بھی اسے دیکھ رہی تھیں۔ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ اس کی ماں اور بہنیں بھی اسے پہچان نہیں پائی تھیں۔ عین اسی وقت شہزادہ سیڑھیوں سے اتر رہا تھا۔ جیسے ہی شہزادے کی نظر سنڈریلا پر پڑی تو وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا اور شہزادے کو پہلی ہی نظر میں اس سے پیار ہو گیا۔ وہ دھیرے دھیرے نیچے اترنے لگا۔ سنڈریلا کی بہنیں سمجھی کہ وہ شہزادہ ان کی طرف آ رہا ہے۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا سنڈریلا کے قریب پہنچا اور سنڈریلا سے کہا کہ اے خوبصورت لڑکی، کیا تم میرے ساتھ ڈانس کرنا پسند کرو گی؟ تو سنڈریلا نے کہا کہ ضرور شہزادے، میں آپ کے ساتھ ضرور ڈانس کروں گی۔ شہزادہ سنڈریلا کے ساتھ ڈانس کرنے لگا۔ سب لوگ ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ سنڈریلا بھی ڈانس کرنے میں اتنی مگن ہو گئی کہ اسے لگ رہا تھا جیسے محل میں وہ اور شہزادہ ہی ہیں اور کوئی بھی نہیں۔ سنڈریلا اور شہزادہ رات گئے تک ڈانس کرتے رہے۔ سنڈریلا کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کتنا وقت ہو گیا ہے۔ اچانک سنڈریلا کی نظر گھڑی پر پڑی۔ 12 بجنے ہی والے تھے۔ سنڈریلا کو پری کی بات یاد آئی کہ 12 بجتے ہی وہ پہلے کی طرح ہو جائے گی۔ ہڑبڑا کر وہ شہزادے کو چھوڑ کر وہاں سے بھاگنے لگی۔ شہزادہ حیران تھا کہ اسے کیا ہو گیا۔ وہ تیزی سے محل سے باہر کی طرف بھاگ رہی تھی۔ جلدی میں بھاگنے کی وجہ سے اس کا ایک سینڈل بھی وہیں محل کی سیڑھیوں پر رہ گیا تھا۔ اس کے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں تھا کہ وہ اسے اٹھا سکے۔ جیسے ہی وہ باہر پہنچی 12 بج چکے تھے اور وہ پھر سے پہلے کی طرح بن چکی تھی۔ شہزادہ جب اس کے پیچھے باہر آیا تو اسے سنڈریلا کی سینڈل ملی۔ اس نے اپنے دربانوں کو حکم دیا کہ پتہ کرو کہ یہ جوتا کس کا ہے، چاہے اس کے لیے پورے ملک کی لڑکیوں سے ہی آپ کو کیوں نہ ملنا پڑے۔ اس لڑکی کو ڈھونڈ کر لے کر آؤ۔ سنڈریلا بھاگتی ہوئی اپنے گھر پہنچی۔ وہ محل میں گزرے ہوئے وقت کے بارے میں سوچنے لگی۔ اسے بھی شہزادے سے پیار ہو گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اب کبھی بھی شہزادے سے مل نہیں پائے گی۔ ادھر محل کے دربان گھر گھر جا کر اس سینڈل والی لڑکی کو ڈھونڈنے لگے، پر وہ سینڈل کسی کے بھی پاؤں میں نہیں آ رہا تھا۔ آخر کار محل کے دربان سنڈریلا کے گھر پہنچے۔ سنڈریلا محل کی سواری اپنے گھر کے سامنے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر جانے لگی تو اس کی سوتیلی ماں وہاں آ گئی اور بولی کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ کیا تم بھی جوتا پہن کر دیکھنا چاہتی ہو؟ خبردار جو تم وہاں آئی۔ اور سنڈریلا کی سوتیلی ماں اسے کمرے میں بند کر کے چلی گئی۔ سنڈریلا بے انتہا رونے لگی کہ نہیں ماں، دروازہ کھولو، ماں دروازہ کھولو، آپ میرے ساتھ ایسا مت کرو۔ لیکن اس کی ماں نے اس کی ایک نہ سنی اور وہاں سے چلی گئی۔ ادھر درباری نے پہلے ایک بہن کو جوتا پہنایا جو اس کے پاؤں میں بہت چھوٹا تھا۔ پھر درباری نے دوسری بہن کو جوتا پہنایا پر اسے بھی نہیں آیا۔ سنڈریلا کھڑکی کے پاس پہنچی کہ شاید کھڑکی سے نکلنے کا کوئی راستہ مل جائے، لیکن کھڑکی بہت اوپر تھی۔
वो रोने लगी। उसके चूहे दोस्त उसके पास आए और उसे रोता देखकर एक चूहा इसकी माँ के स्कर्ट से चाबी निकाल कर ले गया। चूहा ऊपर गया और चाबी सिंड्रेला को दे दी। चाबी देखकर सिंड्रेला बहुत खुश हुई और दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ भागी। महल के दरबारी बस जा ही रहे थे कि उसने उनको कहा कि रुक जाइए, मुझे भी जूता पहनना है। उसकी माँ और बहनें उस पर हंसने लगी। महल के दरबारियों ने कहा कि चुप हो जाओ तुम लोग, शहजादे का हुक्म है कि मुल्क की सारी लड़कियों को जूता पहनाया जाए। जब सिंड्रेला ने जूता पहना तो सब हैरान हो गए, क्योंकि सिंड्रेला के पाँव में जूता पूरा आ गया था। दरबारियों ने सिंड्रेला से पूछा कि क्या ये जूता तुम्हारा है? तो उसने कहा कि हाँ। तो वो लोग सिंड्रेला को अपने साथ महल ले आए। शहजादे ने जब सिंड्रेला को देखा तो वो उसे पहचान गया और सिंड्रेला से कहा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो सिंड्रेला ने कहा कि हाँ शहजादे। फिर उन दोनों की धूमधाम से शादी हो गई और वो दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। तो व्यूअर्स, कैसी लगी आपको सिंड्रेला की ये कहानी? मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।